نکاح نامے میں ایک شک ہوتی ہے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. ہاں جی، یہ کالم 18 ہوتا ہے. نکاح نامے کے جو ٹوٹل کالم ہے وہ 24 ہوتے ہیں، اور 18 کالم جو ہوتا ہے اس پہ لکھا جاتا ہے کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ڈائیورس دے. اگر وہ رائٹ اس کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو خلا کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ رائٹ اس کو کیسے ملے گا؟ وہ جب میرج ہوتی ہے یا نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے تو اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیز مینشن کروائیں اس کے اندر. اوکے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس ٹائم کے اوپر نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے تو مرد کو تو طلاق کا حق ہے. ہاں، وہ لکھا ہوا ہے اس پہ. لیکن نکاح نامے میں شک نمبر 18 میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر عورت بھی طلاق دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے. تو جو لڑکیوں کے والدین ہوتے ہیں ان کو اس میں لکھوا دینا چاہیے. والدین یا بھائی جو بھی ان کا ساتھ سرپرست موجود ہوتا ہے تو وہ اگر سمجھتے ہیں فیوچر میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو رائٹ لکھوانا چاہیے اس میں لکھوا دینا چاہیے. ہاں، اس کے لیے پھر آپ کو خلا کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس آپ اس کے اندر ڈائریکٹ، ہاں، اس میں آپ سمپل ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر ڈائیورس لکھ کے پتہ ہی نہیں کسی کو یہ والی بات. یہ کیونکہ یہ 99% جو ہے نا یہ چیز اگنور کی جاتی ہے کہ ہونا نہیں جی چلنا ہے. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں یہ نکاح نامے کا یہ سینیریو ہے تو اس میں میرے خیال میں سارے رائٹس دینے چاہیے عورت کو بھی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو کالم نمبر اپنا 19 ہے، اس میں مرد کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ مرد بھی طلاق دینے کا رائٹ مرد سے بھی چھینا جا سکتا ہے. اچھا، 18 میں کہ عورت طلاق دے سکتی ہے اگر اس کے والدین اس ٹائم پہ نکاح نامے کے ٹائم پہ لکھوا لیں، اور 19واں ہے کہ مرد سے طلاق دینے کا حق چھینا جا سکتا. تو وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں نہیں پتہ. اچھا، ہم شک نمبر 19 کے اوپر بھی نہیں جاتے ہیں اور 18 میں بھی نہیں جاتے، وہ صرف کراس لگا دیتے ہیں بس. تو یہ جو نکاح نامہ ہے یہ تو بڑی بڑی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کالم 13 سے جو 17 تک ہے وہ بڑے امپورٹنٹ کالم ہے، حق مہر کے کالم. اچھا، 13 سے 17 اس میں تو کہتے ہیں جی 5000 شرعی. ہاں نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کنڈیشن لکھ سکتے ہیں کہ اگر مرد ڈائیورس دے گا تو اتنی پراپرٹی ایکویولنٹ ٹو وائف کو دے گا تب ڈائیورس ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اچھا، یہ 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو کیا کرنا کیا چاہیے پھر؟ یہی ہے کہ جب نکاح فل کیا جائے اور دونوں فیملیز کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح نامے کو بڑا ایکوریٹلی فل کروانا چاہیے. تو وہ تو مولوی صاحب ہوتے ہیں جو آ کے نکاح نامہ فل کرتے ہیں. نہیں، اس میں آپ کے جو پیرنٹس ہیں، جو بھائی ہیں، یا جو بھی ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ان کا یہ ہے کہ وہ رول پلے کریں اس کے اندر. یعنی کہ نکاح نامہ بھی فل کرانا میرے خیال میں اگر نکاح نامے کو اچھی طرح فل کیا جائے تو جو میل اور فیمیل دونوں پھر فیوچر میں اتنی جلدی ڈائیورس نہیں دیں گے ایک دوسرے کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر نکاح نامہ ہم اچھے طریقے سے فل کروا لیں تو پھر طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. کیونکہ مرد کے اوپر بھی کنڈیشنز لگ جائیں گی اور وائف کے اوپر بھی کنڈیشنز لگ جائیں گی. اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جب مرد سے رائٹ لیا جاتا ہے یہ ڈائیورس کا، عورت واپس لے لیتی ہے رائٹ نکاح نامے کے اندر، تو پھر ساری ذمہ داری عورت پہ آ جاتی ہے. عورت خرچہ دے گی اپنے ہسبینڈ کو.